بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے سورج۔ اس موضوع میں ہم سورج کی ساخت، نظام شمسی اور دیگر مذاہب میں سورج کے بارے میں عقیدے کو مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل صرف سچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ سامعین، ہماری ہر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ سامعین، سورج کے گرد 9 اہم سیارے گردش کرتے ہیں: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو۔ جدید تحقیق کے بنا پر پلوٹو کو 2006 میں ہمارے نظام شمسی سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ سامعین، سورج نظام شمسی کی 99.85% میس یعنی کمیت پر مشتمل ہے۔ سائز، حرارت یعنی ٹیمپریچر اور کیمیائی ساخت یعنی کیمیکل فارم کی بنا پر G2 ڈوارف کے طور پر ایک درجہ بندی کیا گیا سورج ایک درمیانے سائز کا ستارہ ہے۔ سامعین، ایک G سٹار تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اور پیچیدہ کیمسٹری یعنی کیمپلیکس کیمسٹری کا حامل ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے یہ ہیلیم سے بھاری کیمیکلز پر مشتمل ہے۔ ایک G2 سٹار کی اوسط زندگی کی بنیاد پر سورج کی موجودہ عمر اندازے کے مطابق 4.6 ارب سال ہے۔ ہر سیکنڈ میں سورج 4 ملین ٹن ہائیڈروجن خرچ کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج 75% ہائیڈروجن، 23% ہیلیم اور 2% بھاری عناصر پر مشتمل ہے۔ سامعین، سائنسدانوں کو معلوم ہوا ہے کہ سورج اپنے کور میں جمع شدہ ہائیڈروجن کو اگلے 5 ارب سال تک جلانا جاری رکھے گا اور اس کے بعد ہیلیم سورج کا پرائمری ایندھن بن جائے گا۔ تقریباً 109 زمین جیسے سیارے سورج کی سطح پر فٹ آ سکتے ہیں، جبکہ زمین جیسے 10 لاکھ سے زیادہ سیارے سورج کے اندر فٹ آ سکتے ہیں۔ تقریباً ہر 11 سال بعد سورج مجموعی طور پر اپنی مقناطیسی پولیرٹی الٹتا ہے۔ اس کا شمالی مقناطیسی قطب جنوبی قطب بن جاتا ہے، جبکہ جنوبی قطب شمالی قطب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سامعین، سورج زمین سے قریب ترین ستارہ ہے، تقریباً 149.60 ملین کلومیٹر اور 92.96 ملین میل دور ہے۔ اس کی کور پر سورج کا درجہ حرارت تقریباً 15 ملین ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ سورج اپنے محور پر ہر 25.38 زمین کے دنوں یا 609.12 گھنٹوں میں ایک چکر لگاتا ہے۔ سامعین، اگر 1 خرب ٹن بارود سے ہر سیکنڈ میں دھماکہ کیا جائے تو سورج سے پیدا کی گئی توانائی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ زمین پر کسی 150 پاؤنڈ وزنی شخص کا وزن سورج پر 4.200 پاؤنڈ ہوگا، کیونکہ سورج کی کشش ثقل یعنی گریوٹی زمین سے 28 گنا زیادہ ہے۔ سورج حرارت اور چارج ذرات کی ایک اسٹریم خارج کرتا ہے جسے شمسی ہوا کے طور پر جانا جاتا ہے، جو کہ 280 میل یا 450 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے نظام شمسی میں سفر کرتی ہیں۔ سولر فلیئرز یعنی شمسی ذرات ہوتے ہیں جو کہ دھماکے سے سورج سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ مواصلاتی رابطوں میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ سامعین، تمام سیارے اپنے اپنے مدار
سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ایک ہی سمت میں اینٹی کلاک وائز اور ایک ہی پلین پر جسے ایکلپٹک کہا جاتا ہے۔ سامعین، مصر، بھارت اور یورپی اور میسو امریکی ثقافت، ان تمام خطوں میں جو مذاہب پائے جاتے تھے ان میں سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ قدیم مصر میں سورج خدا یعنی را اعلیٰ معبودوں میں سے اہم شخصیت تھا۔ اس نے اعلیٰ درجہ حاصل کیا کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اور 8 دوسرے خداؤں کو پیدا کیا ہے، اور ٹیزکیٹلیپوکا مذہب میں سورج دیوتاؤں ایزٹیک کی طرف سے وسیع پیمانے پر انسانی قربانی ہوئزلیوپوچلی کا مطالبہ تھا۔ جاپان میں سورج دیوی ایماٹیریسو کو کافی اہمیت دی جاتی تھی اور اسے دنیا کی عظیم حکمران غور کیا جاتا تھا۔ سامعین، حروف جن سے مل کر جاپان کا نام بنتا ہے کا مطلب ہے سورج کو اصل، اور اس کے پرچم میں چڑھتے سورج کو دکھایا گیا ہے۔ لیبیا میں دونوں نر اور مادہ ممیز پر ٹیٹوز دریافت ہوئے ہیں جن سے سورج کی عبادت ظاہر ہوتی ہے۔ سامعین، 16ویں صدی میں نیکولس کوپرنیکس کا کہنا تھا کہ یہ زمین ہے جو کہ سورج کے گرد گھومتی ہے، تاہم نظام شمسی کے بارے میں کوپرنیکس کے نظریے کو کئی سال تک قبول نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ نیوٹن نے حرکت کے قوانین پیش کیے جس سے کوپرنیکس کے نظریے کو تقویت ملی۔ یونانی فلسفی ارسطرخس وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ موجودہ ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شمسی سرگرمیوں میں اتار چڑھاؤ زمین پر آب و ہوا میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ سامعین، آب و ہوا کے سائنسدانوں اور ایسٹرو فزسسٹ کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ قدیم اور موجودہ دور میں عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اچانک اضافہ کے لیے سورج ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ انسانی نسل اس کے لیے زیادہ قصوروار ہے۔ 1 دہائی کے دوران سورج کی کرنوں کی پیداوار میں بہت معمولی تبدیلی واقع ہوئی ہے، 1% کے 10ویں حصے کے برابر، جو کہ اتنی بڑی تبدیلی بھی نہیں ہے کہ زمین پر درجہ حرارت کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک ناپے جانے کے قابل سگنل فراہم کر سکے۔